بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا کی تاریخ جب بھی سفاک ترین حکمران یا انسانی جانوں پر ظلم و جبر کرنے والے شخص کو یاد کرے گی تو سب سے پہلا نام چنگیز خان کا آئے گا۔ چنگیز خان اس خوف کا نام ہے جسے کئی صدیوں کے بعد آج بھی اسی طرح محسوس کیا جاتا ہے جیسے اس دور میں محسوس کیا جاتا تھا۔ چنگیز خان کے مظالم کی داستانیں اتنی وسیع ہیں کہ مورخین کے قلم لہو اگل کر بھی کہتے ہیں کہ ابھی اس کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہوا۔ اور چنگیز خان کسی انسان کا نام نہیں بلکہ ظلم و جبر کی اس لکیر کا نام ہے جسے کروڑوں انسانوں کے خون سے کھینچا گیا تھا۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ چنگیز خان تاریخ کا ظالم ترین انسان کیسے بنا؟ وہ کون سے عوامل تھے جن کی بنا پر چنگیز خان نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو قتل کیا؟ چنگیز خان کی پیدائش کے وقت کیا پیشن گوئی کی گئی تھی؟ چنگیز خان کی موت کیسے واقع ہوئی؟ چنگیز خان کی مکمل داستان آج کی ویڈیو کا موضوع شکن ہے، اور آج ہم آپ کو دنیا کی تاریخ کے ظالم ترین شخص چنگیز خان کی زندگی کے حیران کن حقائق بتائیں گے۔ صحرائے گوپی کے شمال میں دریائے کرونیل اور دریائے اونان کی زرخیز وادیوں میں ان گنت قبائل آباد تھے۔ ان کے ساتھ ساتھ منگولوں کے بھی قبائل آباد تھے۔ منگولوں کے ایک قبیلے میں یسوکائی نامی شخص کے گھر ایک بچہ کی ولادت ہوتی ہے جس کا نام اس نے تیموجن رکھا۔ اس موقع پر اس قبیلے کے بعض دانا لوگوں نے یہ پیشن گوئیاں کی کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر ایک ظالم و جابر جنگجو حکمران بنے گا۔ منگول وحشی قسم کی شکاری قوم تھی۔ چونکہ یہ برفانی علاقہ تھا اس لیے انہیں برف باری اور سردی سے بچاؤ کے لیے کھالوں کی ضرورت پڑتی تھی، جس کے لیے یہ لوگ چھپ کر گھات لگا کر جنگلی گھوڑوں اور بارہ سنگوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ سردی سے بچنے کے لیے یہ جانوروں کے گوشت کے ساتھ ساتھ ان کی آنتیں تک کھا لیتے ہیں اور ان کا خون بھی پی لیتے تھے۔ جس وقت تیموجن پیدا ہوا اس کی قوم سینکڑوں خاندانوں میں بٹی ہوئی تھی اور اس کا اپنا قبیلہ بھی ان سے ناراض تھا۔ ایک گھوڑے کی وجہ سے اس کے باپ کی لڑائی سردار کے بیٹے سے ہوئی تھی۔ دوسرے گاؤں کے سردار نے کہا کہ ہمارا گھوڑا اس نے چرا کے کہیں چھپا دیا۔ اس بات پر سردار نے چنگیز خان کے باپ کو رات کے اندھیرے میں گھر سے اٹھا لیا۔ چونکہ ابھی یہ لڑکا چنگیز خان چھوٹا ہی تھا کہ اس کے باپ کو اس کے دشمنوں نے بڑی بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ اتنا ظلم کہ یعنی کہ چنگیز خان کے باپ کی شرمگاہ کو کاٹ دیا، اس کے ناخن کو جسم سے الگ کر دیا، پھر زہر دے کر ہلاک کر دیا اور پھر اس کی ننگی لاش کو قبیلہ کے سب سے بڑے بازار کے چوک میں لٹکا دیا گیا۔ اس طرح یہ لڑکا اپنی بیوہ ماں کے زیر سایہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ہمراہ پروان چڑھتا رہا۔ اس کی ماں اکثر راتوں کو اسے اپنے پاس بٹھا کر اس کے آباء و اجداد کی بہادری اور جرأت کے واقعات سنایا کرتی تھی اور اسے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے تڑپاتی رہتی۔ یہی وجہ تھی کہ تیموجن بچپن ہی سے نڈر اور بہادر تھا اور اس کی آنکھوں سے بدلے کی آگ صاف دکھائی دیتی تھی۔ اس قدیم دور میں قبائل کے درمیان دشمنی اپنے عروج پر تھی۔ ایک دن یہ لڑکا جنگل سے اکیلے گزر رہا تھا جہاں اسی دشمن قبیلے کے 6 نوجوان اسے قتل کرنے کے لیے گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ جوتشیوں نے اس قبیلے کے سردار کو کہا تھا کہ چنگیز خان اپنے باپ کی موت کا بدلہ لے گا اور تم اور تمہاری ساری اولاد کو قتل کر دے گا۔ اس ڈر کی وجہ سے سردار نے 6 نوجوانوں کو اسے قتل کرنے کے لیے بھیجا، تو ان نوجوانوں کو دیکھ کر تیموجن بالکل نہیں ڈرا بلکہ اپنی تلوار نکال کر ان کی طرف دوڑا۔ ان لڑکوں نے اس کی طرف تیر پھینکے لیکن وہ ان سے بچتا ہوا ان پر حملہ آور ہوا اور انہیں ہلاک کر دیا۔ ان کے گھوڑے لے کر جب وہ اپنی ماں اولون کے پاس آیا تو اس کی ماں اس کی بہادری سے بہت خوش ہوئی۔ بڑا ہونے کے بعد تیموجن اور اس کے قبیلے پر سب سے پہلے جو مصیبت آئی وہ یہ تھی کہ اس علاقے کے ایک دشمن قبیلے جس کا سردار ترغاتائی تھا اس نے اچانک ان پر حملہ کر دیا۔ تیموجن اور اس قبیلے کے لوگ ان کا مقابلہ نہ کر سکے اور بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن تیموجن کی بدقسمتی وہ ان کے ہاتھ لگ گیا۔ اسے گرفتار کر کے انہوں نے اپنے سردار ترغاتائی کے سامنے پیش کیا تو
تو اس نے تیموجن کو ایک خیمے میں قید کر دیا۔ خوش قسمتی سے اسے اس خیمے سے بھاگنے کا موقع مل گیا اور چھپتا چھپاتا واپس اپنے قبیلے میں پہنچ گیا۔ تیموجن کے قبیلے کے لوگوں نے محسوس کیا کہ انسانوں کے اس جنگل میں وہی محفوظ رہ سکتا ہے جس کے پاس طاقت اور قوت ہو۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا ایک مضبوط اور بڑا لشکر تیار کریں گے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک مجلس بلائی جس میں قبیلے کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ تیموجن ایک بہادر اور دلیر نوجوان ہے، لہٰذا اسے قبیلے کا سردار بنا دیا جائے۔ اس طرح تیموجن اپنی دلیری اور بہادری کی وجہ سے منگولوں کے قبیلے کا حاکم اور سردار بن گیا۔ اس کے قبیلے نے اسے چنگیز خان کا لقب دیا۔ لشکر میں تیزی سے چنگیز خان نے منگولوں کا حاکم اور سردار بننے کے بعد کوشش کی کہ اس علاقے کے تمام قبائل کو اکٹھا کیا جائے اور یہ حکم جاری کیا کہ اس علاقے میں جتنے بھی قبائل ہیں کوئی ایک دوسرے پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ اس اعلان کے بعد اس کے حامیوں میں اور اضافہ ہونے لگا۔ کچھ ہی عرصے بعد اس کے لشکر میں سپاہیوں کی تعداد 13,000 کے لگ بھگ ہو گئی۔ اسی اثنا میں صحرائے گوپی کے شمالی علاقے کے ایک قبیلہ تائی جوت، جس کے سردار کا نام تپرغا تائی تھا، اس نے چنگیز خان کے حامیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد دیکھ کر اس پر حملہ کرنے کی ٹھان لی اور اپنے 30,000 کے لشکر کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ تو چنگیز خان نے بڑی دلیری اور جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو جوابی کارروائی کا حکم دیا۔ اس کے سپاہیوں نے دشمن پر انتہائی تیز رفتاری سے حملہ کیا اور اتنے تیر برسائے کہ جنگ کے ابتدا میں ہی تبرغاتائی لشکر کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا، اور اس کے بعد انتہائی ہولناک دو بدو جنگ شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں چنگیز خان کے سپاہیوں کو پہلی بار شاندار فتح حاصل ہوئی اور دشمن قبیلے کا سردار تپرغاتائی شکست کھا کر بھاگ گیا۔ کسی دشمن کے خلاف چنگیز خان کی یہ پہلی فتح تھی۔ دشمن کے خلاف جنگ میں اس فتح نے چنگیز خان کے حوصلوں کو مزید بلند کر دیا اور اس نے اپنے لشکر کی تعداد میں مزید اضافہ کرنا شروع کر دیا اور وہ ایک ناقابل تسخیر طاقت بن کر ابھرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ جب اس کی طاقت اور لشکر کی تعداد خوب بڑھ گئی تو اس نے چین کو فتح کرنے کا ارادہ کر لیا۔ چین پر حملہ آور ہونے میں اس کے راستے میں سپاسا، تائی جوت، تاتاری نامی 3 بڑے قبیلے آباد تھے، لہٰذا چین سے پہلے اس نے ان تینوں قبیلوں پر حملہ کر کے انہیں اپنا فرمانبردار بنا لیا اور ان قبیلوں کی اکثریت کو اپنے لشکر میں شامل کر لیا۔ حملہ کرنے سے پہلے چین پر اس وقت کن خاندان کی حکومت تھی۔ ان کے سپہ سالاروں کو جب یہ اطلاع ملی کہ چنگیز خان ان پر حملہ کرنے والا ہے تو انہوں نے بھی جوابی کارروائی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ چین میں اکثر شہروں کے گرد قلعے اور فصیلیں بنی ہوئی تھیں۔ اس جنگ کے لیے چنگیز خان نے یہ منصوبہ بندی کی کہ اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے اپنے 4 بیٹوں چوچی، جغتائی، اوغتائی اور تولائی کو ان لشکروں کا سردار بنا دیا اور یہ حکمت عملی اختیار کی کہ جن شہروں یا قصبوں کے گرد قلعے اور فصیلیں نہیں تھیں ان پر حملہ کر کے انہیں فتح کرنا شروع کر دیا۔ چنگیز خان نے انتہائی برق رفتاری سے کام لیا اور تیز رفتاری کو اپنا جنگی حربہ بنایا۔ وہ چین کی سرزمین پر اپنے لشکر کے ساتھ جگہ جگہ چین کے سست رفتار لشکروں پر حملہ آور ہوتا اور انہیں بے حد نقصان پہنچا کر ان سے مال و اسباب چھین لیتا۔ اس طرح اس نے چین میں ایک طوفان کھڑا کر کے رکھ دیا اور ان تمام شہروں کو جن کے گرد قلعے یا فصیلیں نہیں تھیں فتح کر لیا۔ چنگیز خان کی حکمت عملی اور جنگی منصوبہ بندی نے چینیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ چنگیز خان اور اس کے سپاہی اب چین کی سرزمین سے کافی حد تک واقف ہو چکے تھے، لہٰذا اس نے اب ان شہروں کو فتح کرنے کا ارادہ کر لیا جن کے گرد قلعے اور فصیلیں بنی ہوئی تھیں، اور حربہ کے طور پر اس نے اپنے اس خوف کا استعمال کیا جو اس علاقے میں پھیل چکا تھا۔ اس نے چینی لشکروں پر اپنی دہشت پھیلانے کے لیے اعلان کر دیا کہ جو منگولوں کے سپاہیوں سے جنگ کرے گا ان میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، اور جو چنگیز خان کی اطاعت کرے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ چنگیز خان نے اب تک کی جنگوں میں فتوحات کے دوران چین کے جن سپہ سالاروں کو گرفتار کیا تھا انہیں اپنے لشکر کے آگے رکھا جو اسے چین کے مختلف قلعوں اور شہروں میں داخل ہونے کے راستوں کی نشاندہی کرتے رہے۔ اس طرح چنگیز خان اپنے چاروں لشکروں کے ساتھ ایک ایک کر کے چین کے تمام قلعے اور شہر فتح کرتے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ اسے شاندار فتوحات حاصل ہو رہی تھی اور اس کے حوصلے بلند ہو رہے تھے۔ جو بھی شہر یا قلعہ فتح کرتا
وہاں تباہی بربادی کا بازار گرم کر دیتا، مال و اسباب اور جوان مرد اور عورتوں کو غلام اور کنیزوں کے طور پر قبضہ میں لینے کے بعد ان شہروں کو آگ لگوا دیتا۔ اس طرح اس نے پورا چین فتح کر لیا۔ چین فتح کرنے کے بعد اس نے دیگر ممالک پر بھی لشکر کشی کر کے ان پر قبضہ کر لیا۔ منگول سلطنت کا سکہ قائم کرنے کے بعد چنگیز خان نے دیکھا کہ اس کی سلطنت اتنی وسیع ہو گئی ہے کہ اس کی حدیں اب مسلمان سلطان حکمران علاء الدین خوارزم شاہ کی عظیم سلطنت سے جا ملتی ہیں۔ اپنی قوم اور سلطنت کی ترقی کے لیے اس نے سوچا کہ ان دونوں سلطنتوں کے درمیان تجارتی اور سفارتی رابطوں کا قیام عمل میں آنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے یہاں قیمتی تحائف کے ساتھ ایک قاصد بھیجا، جس سے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ بہت خوش ہوا اور جواب میں چنگیز خان کا شکریہ ادا کیا اور اس کے لیے قیمتی تحائف روانہ کیے۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے تحائف لے کے جب یہ قاصد واپس پہنچا تو چنگیز خان بھی بہت خوش ہوا اور حکم دیا کہ دونوں سلطنتوں کے ایک دوسرے سے قریب لانے کے لیے مزید اقدامات ہونے چاہیے اور تجارتی قافلوں کا دونوں سلطنتوں میں آنا جانا ہونا چاہیے۔ چنانچہ چنگیز خان کے حکم پر 400 افراد پر مشتمل تاجروں کا ایک کارواں تیار کیا گیا جو قیمتی سامان لے کر روانہ ہوا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ منگول اپنا تجارتی سامان سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی سلطنت میں فروخت کریں اور اس کے بدلے اپنی ضروریات کا سامان وہاں سے خرید کر لائیں، جس سے یہ سلطنت میں منگولوں کا تجاری قافلہ جب سلطان سلطنت میں اترار کے مقام پر پہنچا اور وہاں قیام پذیر ہوا تو وہاں کا حاکم اینال جو سلطان کا ماموں تھا ان کے پاس قیمتی سامان دیکھ کر اس کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے اس قافلے کے تمام تاجروں کو گرفتار کر لیا اور سلطان کو ایک خط لکھا کہ منگولوں کا ایک کارواں جو 400 افراد پر مشتمل ہے تجارت کے بہانے ہماری سلطنت میں جاسوسی کرنے کے لیے آیا ہے، لہٰذا میں نے انہیں اپنی سند میں روک لیا۔ ان کے لیے آپ کا کیا حکم ہے؟ سلطان نے اسے جوابی پیغام میں کہا کہ وہ حالات کی مناسبت سے اپنی مرضی کے مطابق ان لوگوں سے جو چاہیں سلوک کریں۔ سلطان کا ماموں یہ جواب سن کر خوش ہو گیا کیونکہ اس کی لالچی نظریں منگولوں کے تجارتی اور قیمتی سامان پر تھیں۔ چنانچہ اس نے قافلے کے تمام تاجروں کو قتل کروا کر ان کے مال پر قبضہ کر لیا۔ اتفاق سے ان کا ایک آدمی جو قتل ہونے سے بچ گیا تھا اس نے چنگیز خان کے پاس پہنچ کر اس کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ چنگیز خان کو اپنے 400 تاجروں کے قتل پر سلطان علاء الدین خوارزم شاہ اور اس کے ماموں پر بڑا غصہ آیا۔ تمام منگول چنگیز خان کو کہنے لگے کہ ہمیں اپنے ان 400 تاجروں کے قتل کا انتقام لینا چاہیے۔ چنگیز خان ایسا کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اس معاملے میں سوچ سمجھ سے کام لینا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ پہلے اس معاملے کو سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے سامنے پیش کرنا چاہیے اور احتجاج کرنا چاہیے۔ اس نے ایک قاصد سلطان کی طرف روانہ کیا اور مطالبہ کیا کہ آپ کے علاقے میں اترار کے حاکم نے ہمارے 400 تاجروں کو قتل کر کے ان کے تجارتی سامان پر قبضہ کر لیا، لہٰذا اترار کے حاکم اینال کو ہمارے حوالے کیا جائے تاکہ ہم اسے مناسب سزا دیں اور ہمارے تاجروں کا سامان ہمیں واپس کیا جائے۔ چنگیز خان کے قاصد نے جب یہ مطالبہ سلطان تک پہنچایا تو سلطان یہ پیغام سن کر بہت زیادہ برہم ہوا اور حکم دیا کہ یہ پیغام ناقابل عمل اور گستاخانہ ہے، اسے قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا سلطان کے حکم پر اس قاصد کو قتل کر دیا گیا۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ اگر اس موقع پر دانشمندی سے کام لیتا اور انصاف سے کام لیتے ہوئے اترار کے حاکم کو ضبط کیے سامان تجارت کے ساتھ منگولوں کو واپس لوٹا دیتا تو شاید آج دنیا کی تاریخ میں مسلمانوں کی تاریخ پہلے کی نسبت مختلف اور بہت عمدہ ہوتی۔ سلطان کی اس ناعاقبت اندیشی نے جلتے پر تیل کا کام کیا۔ جب چنگیز خان کو اپنے قاصد کے قتل کی اطلاع ملی تو اس نے یہ عہد کیا کہ وہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کو اس توہین کا ایسا سبق سکھائے گا کہ وہ ساری عمر یاد رکھے گا۔